أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حکیم اسیر الدین نفیس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی کچھ بھائیوں نے جو ہے وہ سوال کیا تھا کہ بعض بچوں کا جو ہے وہ قد نہیں بڑھتا، خصوصاً آج کل جو ہے وہ بچیوں کا قد جو ہے وہ نہیں بڑھ رہا، تو اس کے لیے کچھ نسخہ جات جو ہے وہ ہمیں دیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ بچوں کا قد بڑھنا کیوں رک جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو اس کی جو ہے وہ چند وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ ماں کا دودھ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس میں دنیا جہاں کے جتنے بھی وٹامنز اور کیلشیمز ہیں وہ تمام کے تمام ماں کے دودھ میں پائے جاتے ہیں۔ اور آج کل کچھ عورتیں جو ہیں وہ بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی، ڈبے والا دودھ لگا دیتی ہیں یا کھلا دودھ جو ہے وہ لگا دیتی ہیں۔ یہ بہت ہی بچے کے لیے نقصان دہ ہے اور بچے کی آنے والی زندگی جو ہے اس کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ ماں کا دودھ جو ہے وہ 40 سال تک جو ہے وہ انسان کا ساتھ دیتا ہے، اور 40 سال کے بعد جو ہے وہ ہماری حکمت کہتی ہے کہ ماں کے دودھ کی طاقت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ ڈبے والا دودھ پیتے ہیں ان کے لیے جیسے ہی بچے جوان ہوتے ہیں یا تو موٹاپے کے شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ قد کے مسئلے بن جاتے ہیں، کیلشیم کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا بچے جو ہے پچ کے گال سکنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت ہی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کے ساتھ مائیں خدارہ جو ہے وہ زیادتی نہ کریں، ان کو جو ہے وہ اپنا دودھ پلائیں۔ بعض عورتوں کا دودھ جو ہے وہ نہیں آتا، اس کے لیے جو ہے وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ جو ہے، تو وہ آپ نے جو ہے وہ لازمی دیکھنا ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے وہ کافی وافر مقدار میں دودھ آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی بچے تھوڑے سے جو ہے وہ بڑے ہوں تو ان کو جو ہے وہ ایکٹیویٹی ان کی ایسی رکھیں کہ بچے جو ہیں وہ بھاگیں دوڑیں، ایک جگہ پہ نہ بیٹھے رہیں اور کھیل کود کریں، اور رسہ کشی ہوتی ہے، رسے جو ہے وہ ٹاپنا بچوں کا وہ، اور اس کے ساتھ مختلف قسم کی کھیلیں جو ہے وہ بچوں سے کروائیں۔ اور جن کے محسوس کر رہے ہیں آپ کے قد ان کا نہیں نکل رہا تو انہیں کہیں کہ وہ لٹکا کریں، لٹکنے سے بھی جو ہے وہ قد انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور غذائیں میں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کوشش کریں کہ بوتلیں اور کولڈ ڈرنکس اور برگر شوارمے اور فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی جتنی بھی بازاری غذائیں ہیں، بیکری کی چیزیں ہیں، وہ تمام ان بچوں کی بند کر دیں جن کا قد نہیں بڑھ رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو جو چیزیں آپ نے زیادہ دینی ہے وہ دودھ زیادہ دیں، دہی زیادہ دیں، اور اسی طرح مکھن قیمہ بنا کے جو ہے وہ گوشت بھی ویسے دے سکتے ہیں اور قیمہ بنا کے بھی جو ہے ان کو دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھل اور جوس، اور زیادہ کوشش کریں کہ کیلشیم والی چیزیں جو ہے وہ زیادہ دیں، کیونکہ ہڈیاں جو ہے وہ بڑھنا بند ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ قد بھی رک جاتا ہے۔ اور بعض بچے جو ہیں وہ تو سکنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض بچے جو ہے وہ موٹے تازے ہوں گے لیکن قد نہیں باہر نکلتا ان کا۔ تو آج انشاءاللہ قد کے حوالے سے جو میں آپ کو دو نسخے دوں گا، وہ آپ تیار کر لیں۔ نہیں تیار کر سکتے تو ہمارے جو ہے وہ مطلب میں رابطہ کریں، نیچے نمبر جو ہے وہ چل رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ قد کے بارے میں انشاءاللہ بہترین قسم کی جو ہے وہ دوائی دی جائے گی انشاءاللہ۔ 3 ماہ کا ہمارا کورس ہوتا ہے، 3 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ بچوں کا قد انشاءاللہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ 2 نسخے میں آپ کو بتاتا ہوں، دونوں نسخے جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے بن جائیں گے، یا آپ گھر تیار کر سکتے ہیں۔ نہیں تیار کر سکے تو ہم سے رابطہ کر لیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جڑ موٹا موٹا جو ہے کوٹ لیں یا بریک کر لیں۔ بریک کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک بڑے سے برتن میں ڈال لیں، اور چونے کو بھی جو ہے وہ ساتھ ڈالیں، اس کے اندر جو ہے وہ پانی ڈال دیں، اور کم از کم 2 سے 3 دن اس کو بھگویا رہنے دیں۔ اس کا جو ہے وہ اس کو ہلاتے رہیں تو 2-3 دن بعد جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کا پانی اوپر سے نتار دیں، اور نیچے جو رہنے والا مواد ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے کیا کہتے ہیں استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا، لیکن جو پانی ہے اس کو آپ نے پکانا شروع کر دینا ہے۔ اور پانی جب پک کے خشک ہو جائے گا تو اس کا جو ہے وہ ایک سفوف اور پاؤڈر خشک کر لینا اس کو، اور خشک کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا پاؤڈر جو ہے وہ بنا لینا ہے۔ اور پاؤڈر بنانے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کی گولیاں بنا لیں، اس کے اندر جو ہے وہ شہد ڈال لیں، شہد ڈال کے جو ہے وہ آپ گولیاں بنا لیں۔ گولیاں بنانے کے بعد جو ہے وہ آپ چنے کے برابر گولیاں بنانی ہیں، صبح و شام ایک ایک گولی دیں۔
اور دوسرا نسخہ جو ہے وہ آپ نے جو لینا ہے وہ اشغند نگوری 100 گرام لینی ہے، اور سنگاڑا 100 گرام لینا ہے، اور کوزہ مشری 100 گرام لینی ہے، اور جڑ بانس جو ہے وہ آپ نے لینی ہے 50 گرام۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ صاف ستھری کر کے صفوف بنا لیں۔ صفوف بنانے کے بعد جو ہے وہ جو بچے تقریباً 10 سال سے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں ان کو جو ہے وہ ہاف چمچ آپ صبح و شام دیں، اور جو 10 سال سے زیادہ ہیں تو وہ ایک چمچ چائے والا جو ہے وہ صبح و شام دودھ کے ساتھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ یہ تقریباً 1 ماہ کے بعد جو ہے وہ ان کا قد نکلنا شروع ہو جائے گا، اور 3 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ ذہن کے مطابق انشاءاللہ قد ان کا نکل آئے گا۔ اور دوسری بات یہ میں بتاتا چلوں کہ آپ کم از کم جو ہے وہ 10 سال تک تو کوئی چیز استعمال نہ کروائیں نا تو بہتر ہے، لیکن پھر بھی آپ پریشان ہیں کہ قد نہیں نکل رہا تو استعمال کروا لیں۔ لیکن یہ ہے کہ قد جو ہے وہ تقریباً بچیوں کا جو ہے وہ 22 سے 23 سال تک قد جو ہے وہ یہ دوائی استعمال کر کے نکل سکتا ہے، اور اس کے بعد جو بچے ہیں ان کا جو ہے وہ قد تقریباً 25 سے 30 سال کے درمیان جو ہے وہ مطلب نکل سکتا ہے، لیکن 30 سال سے اوپر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کام تو ہو جاتا ہے، لیکن دوائی جو ہے وہ کم از کم 4 سے 6 ماہ استعمال کرنی پڑے گی، پھر جا کے جو ہے وہ 30 سال سے اوپر جو ہیں ان کا قد نکلے گا انشاءاللہ الرحمن۔ آپ یہ دوائی استعمال کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بچوں کو جو ہے وہ پرہیز جو میں نے بتایا وہ لازمی کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی غذا بہتر کریں۔ دودھ، انڈے، کیلشیم والی چیزیں اور دوسری جو بازاری چیزیں تمام کی تمام آپ نے بند کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی جو ہے وہ آپ تمام ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔